نضيء بنورنا الدنيا وننشر في الفضاء أملا ونعلي عزم همتنا فمن طلب العلا وصل. الحمد لله رب العالمين وبه نستعين والصلاة على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والفجر وليال عشر والشفع والوتر والليل إذا يسر. معزز ناظرین و سامعین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سال کے 12 مہینوں میں قرآن کریم نے 4 مہینوں کو عظمت والے، احترام والے قرار دیا ہے۔ ان عدۃ الشہور عند اللہ 12 شہرا فی کتاب اللہ یوم خلق السماوات والارض منها 4 حرم، جن میں سے 4 مہینے حرمت والے ہیں: شوال، ذی قعدہ، ذی الحجہ اور رجب المرجب۔ محترم سامعین، اس ماہ مبارک کی بڑے فضائل قرآن و حدیث میں وارد ہوئے ہیں۔ سب سے بڑی فضیلت تو یہی ہے کہ قرآن کریم کی سورہ فجر کی ابتدائی آیت میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، قسم کھا کر کے ارشاد فرمایا ہے والفجر، کہ قسم ہے فجر کے وقت کی۔ مفسرین نے اس فجر میں بعض حضرات نے 9ویں ذی الحجہ کی فجر کو مراد لیا ہے اور بعض حضرات نے عام فجر کے وقت کو مراد لیا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فجر کی قسم کھائی اور اس کے بعد ولیال عشر، 10 راتوں کی قسم کھائی گئی ہے۔ محترم ناظرین، ان 10 راتوں سے محدثین و مفسرین نے یہی عشرہ ذی الحجہ کی ابتدائی 10 راتیں مراد لی ہے۔ ان 10 راتوں کے بارے میں ہمیں جاننا ضروری ہوگا کہ آیا ان 10 راتوں کے جو فضائل قرآن و حدیث میں وارد ہوئے ہیں تو ان کے پیچھے کون سی وہ حکمتیں و مصلحتیں ہیں جن کی بنا پر ان راتوں کو اور ان کے دنوں کو بڑی فضیلت قرار دی گئی ہے۔ چنانچہ حدیث میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، عن ابی ہریرہ رضی اللہ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ما من ایام احب الى اللہ ان يتعبد له فيها من 10 ذی الحجہ يعدل صيام كل يوم منها بصيام سنة وقيام كل ليلة منها بقيام ليلة القدر، رواہ الترمذی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کو عشرہ ذی الحجہ کے دنوں سے زیادہ پورے سال کے کوئی دن اتنے زیادہ محبوب اور پسندیدہ نہیں ہے جتنے کہ عشرہ ذی الحجہ کے ابتدائی 10 دن اللہ کو پسند ہے۔ اور اتنی بڑی فضیلت بیان کی کہ اس کا ایک دن کا روزہ گویا کہ ایسا ہے جیسے 1 سال کے روزے ہے، اور اس میں ایک رات کی عبادت گویا کہ شب قدر کی عبادت کے برابر ہے۔ اس بنا پر بعض محدثین نے کہا کہ عشرہ ذی الحجہ کے دن یہ رمضان کے آخری عشرے کے دنوں سے زیادہ فضیلت والے ہیں، چونکہ اس میں عرفے کا دن ہے، اور شب قدر اور رمضان کے آخری عشرے کی راتیں شب قدر کی وجہ سے یہ ذی الحجہ کی راتوں سے زیادہ افضل ہے۔ لہذا اس فضیلت کے بعد ہمیں یہ جاننا ضروری ہوگا کہ جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک روزے کو 1 سال کے روزے کے برابر اور ایک دن ایک رات کے قیام اور اللہ کی عبادت کرنے کو شب قدر کی عبادت کے برابر قرار دیا ہے، تو یہ دن اور ان 10 دنوں کی راتیں کتنی بڑی فضیلت کی حامل ہوگی۔
بڑا بدنصیب ہوگا وہ شخص جو عشرہ ذی الحجہ کے 10 دنوں یا 10 راتوں کو غفلت یا سستی کے اندر میں گزار دے اور اللہ کی بارگاہ میں کھڑا ہو کر اللہ کے سامنے نہ گڑ گڑائے، اللہ کے سامنے کھڑا ہو کر اللہ کو نہ راضی کرے اور راتوں میں کھڑے ہو کر اللہ کو خوش نہ کرے، اس سے زیادہ محروم کوئی شخص نہیں ہو سکتا ہے۔ چنانچہ دوسری ایک حدیث میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ان 10 راتوں میں سے ایک رات ہے عید الاضحیٰ کی رات، جس کی بڑی فضیلت بیان کی گئی حدیث میں۔ حضرت ابو امامہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت ہے، وہ فرماتے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو شخص عیدین کی راتوں میں، یعنی عید الاضحیٰ قربانی کی رات اور عید الفطر رمضان کے آخری دن کی رات، ان دونوں راتوں میں اللہ کی عبادت کے لیے کھڑا ہو جائے، اللہ کو راضی کرنے کے لیے رات میں قیام کرے، اللہ کو خوش کرنے کے لیے اللہ کے سامنے کھڑا ہو جائے، اس سے معافی اور اپنے گناہوں کی معافی تلافی کرے، تو ایسے شخص جس دن تمام دل مر جائے گی تو ایسے شخص کا دل اس دن بھی زندہ رہے گا۔ لہذا اتنی بڑی فضیلت ہے کہ قیامت کے دن جب تمام دل مردہ ہو چکے ہوگے اور تمام انسان حیران و پریشان ہوگے، تو ایسے ہولناک دن کے اندر وہ شخص کا دل زندہ ہوگا جس شخص نے عیدین کی راتوں میں اللہ کو خوش کرنے کے لیے کبھی نماز پڑھی ہوگی، کبھی تلاوت کی ہوگی اور کبھی اللہ کے سامنے دعا اور آہوزاری کی ہوگی۔ لہذا بڑی فضیلت ان دنوں اور راتوں کی۔ معزز ناظرین، ہم تمام کو یہ جاننا ضروری ہے کہ ان 10 دنوں میں یا ان 10 راتوں میں وہ کون سے اعمال ہیں جن اعمال کو کرنے کے بعد انسان اللہ کا محبوب اور پسندیدہ بن جاتا ہے۔ وہ کون سے اعمال ہیں کہ راتوں میں انسان اللہ کے پاس محبوب اور پسندیدہ بن جاتا ہے، اللہ اس کو پسند کرتا ہے۔ اور ساتھ ہی ساتھ یہ بات سمجھنا بھی ضروری ہے کہ ان دنوں اور راتوں کو اللہ نے اتنی بڑی فضیلت کیوں بخشی ہے۔ تو اس کی فضیلت کی وجہ یہ بیان کی گئی کتابوں کے اندر کہ چونکہ یہ ماہ ذی الحجہ بہت سارے اعمالوں کو اپنے اندر جمع کیے ہوئے ہیں، بہت سارے شعائر اللہ کے احکامات اس ماہ مبارک میں انجام دیے جاتے ہیں۔ چنانچہ اس ماہ مبارک کا سب سے بڑا فریضہ، سب سے بڑا اللہ کا حکم، سب سے بڑا عمل ہے حج۔ اس حج کی برکات سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ماہ ذی الحجہ کو بھی قابل احترام باعظمت بنا دیا ہے، اور حج یہ اللہ کے لیے دیوانگی، اللہ کی محبت میں دیوانہ پن اور اللہ کے گھر پر جا کر انسانوں کا جمع ہونا، امیر غریب کالے گورے اور ملک کے ہر باشندے کا ایک ساتھ جمع ہو کر ایک ہی لباس میں دن ہو یا رات جب چاہے جب اللہ کے گھر کا ارد گرد طواف کرنا اور بس ایک ہی رٹ لگاتے رہے، تکبیر تشریق اللہ اکبر کی رٹ اور صدائیں گونجتی رہے۔ تو اس حج کی برکات سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس مہینے کو ماہ مقدس، ماہ معظم اور برکت والا مہینہ بنایا۔ دوسرا اہم عمل اس ماہ مبارک کے اندر میں قربانی کا عمل ہے، اور یہ عمل بھی اس ماہ مبارک کی 10 تاریخ کو انجام دیا جاتا ہے، اور اس قربانی کی برکات اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس قربانی کو حضرت ابراہیم علیہ السلام کے صدقہ طفیل میں جاری کیا ہے۔ چنانچہ ابراہیم علیہ السلام کے جو امتحانات لیے گئے ان میں سب سے بڑا امتحان آپ کے فرزند ارجمند اسماعیل علیہ السلام کا تھا کہ حضرت اسماعیل علیہ السلام نے اپنے والد کے حکم پر جو اطاعت اور فرما برداری کے فریضے کو انجام دیا ہے، رہتی دنیا تک کوئی فرزند اپنے باپ کے لیے اس فریضے کو انجام دینے سے عاجز و قاصر ہے۔ تو محترم ناظرین، حج اور قربانی اور دیگر بہت سارے اعمال ہیں جن کی برکات سے اللہ نے ماہ ذی الحجہ کے ابتدائی 10 دنوں کو فضیلت بخشی ہے۔ چنانچہ ایک عمل اس ماہ مبارک کے اندر صاحب استطاعت کے ذمے حج کا ہے، دوسرا عمل قربانی کا ہے۔ اگر استطاعت ہو تو شخص کے ذمے شریعت نے قربانی واجب قرار دی ہے، اور تیسرا عمل
मुस्तहब व सुन्नत के दर्जे में इब्तदाई 9 दिनों के रोज़े 1 ज़िलहिज्जा से लेकर 9 ज़िलहिज्जा तक के इंसान रोज़ों का एहतमाम करे। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम 1 ज़िलहिज्जा से लेकर 9 ज़िलहिज्जा तक 9 दिनों तक के रोज़े रखने का आपका मामूल रहा है। लिहाजा हम भी इस 9 दिनों के रोज़े रखने का एहतमाम करें और खुसूसन यौम अरफा जो 9 ज़िलहिज्जा को होता है, इस रोज़े की रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बड़ी फजीलत बयान की है। फरमाया कि यौम अरफा का रोज़ा मैं अल्लाह तबारक व तआला से उम्मीद रखता हूँ, यकीन रखता हूँ कि अल्लाह इस रोज़े की वजह से, इस रोज़े की बरकत से मेरे 1 साल के पहले और 1 साल बाद के गुनाहों को माफ़ कर देगा। तो मोहतरम नाज़रीन, इतना बड़ा सवाब रोज़े की बरकत से है। लिहाजा हम हज, कुर्बानी, रोज़ा और इन 10 रातों में अल्लाह की इबादत के लिए अपने आप को तैयार करें। और दूसरी तरफ इमाम कुर्तुबी फरमाते हैं कि जितनी ज़्यादा फजीलत और सवाब इन 10 दिन और रातों की है, तो उतना ही ज़्यादा इन 10 दिनों में अल्लाह की नाफरमानियाँ करने पर, अल्लाह को नाराज़ करने पर उतनी ज़्यादा सख्त वाइदें भी बयान की गई है। लिहाजा हम जहाँ अल्लाह तबारक व तआला को खुश करने के लिए नेक अमाल की करने की फ़िक्र करें, तो दूसरी तरफ अल्लाह की नाराज़गी से अपने आप को बचाए, गुनाहों से अपने आप को बचाए। और इस माह मुक़द्दस के अंदर हमारे ज़िम्मे अल्लाह तबारक व तआला ने जो अहकामात लागू किए हैं, जिनमें से सबसे बड़ा फरीज़ा हज है, उसके बाद कुर्बानी है, उसके बाद नफल रोज़े है। और जो शख्स कुर्बानी का इरादा रखता है, इसके लिए हदीस में फरमाया गया है कि वो शख्स 10 दिनों तक अपने बाल और नाखून वगैरह को ना काटे। यह अमल मुस्तहब है। लिहाजा जो शख्स कुर्बानी का इरादा रखता है तो इस अमल को अंजाम दे सकता है, लेकिन अगर उसके बाल और नाखून 40 दिन से ज़्यादा बढ़ गए हो तो ऐसा शख्स उन बाल और नाखूनों को काट सकता है, उसको इजाज़त है। अल्लाह तबारक व तआला से हम दुआ करते हैं, अल्लाह तबारक व तआला इन 10 दिनों की और बक़िया अय्याम की हमें क़दरदानी की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। वमा अलैना इल्लल बलाग़।